بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 292 سے کچھ آگے پڑھتے ہیں۔ اس چیز کا دھونا جو عورت کی شرمگاہ سے لگ جائے ضروری ہے۔ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے حسین بن ذکوان معلم کے واسطے سے، ان کو یحییٰ نے کہا مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، ان کو عطا بن یسار نے خبر دی، انہیں زید بن خالد جہنی نے بتلایا کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو کیا کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ یحییٰ نے کہا اور ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ حدیث نمبر 293 ہے، اس چیز کا دھونا جو عورت کی شرمگاہ سے لگ جائے ضروری ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے ہشام بن عروہ سے کہا مجھے خبر دی، میرے والد نے کہا مجھے خبر دی، ابو ایوب نے کہا مجھے خبر دی، ابو بن کعب نے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اور یہ آخری حدیث ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ یہ اجازت ابتدا اسلام میں تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے مسلم صحیح بخاری میں، اس وجہ سے میں نے ایسے ہی اسے پڑھ دیا کہ نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے یہ اجازت ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آج ہم نے حدیث نمبر 293 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ حدیث کو آگے شیئر لازمی کیا کریں، کوئی لائک کرے نہ کرے، کوئی سبسکرائب کرے نہ کرے، مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک کوئی نہ کرے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سنیں۔ میں حدیث جو ہے وہ پڑھتا ہوتا ہوں صرف اوپر سے دیکھ کے، کوئی بھی حدیث جو ہے وہ میں ویسے نہیں پڑھتا، یعنی کہ اپنے پاس سے زبانی نہیں میں پڑھتا۔ پہلے بھی میں نے حدیث نہیں پڑھی ہوتی تاکہ میرے منہ سے سیم ٹو سیم جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو اس کا ترجمہ ہے، سیم ٹو سیم وہی نکلے، نہ کہ اپنے پاس سے ایک لفظ بھی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے مسئلے مسائل ہیں، ان سے ہم جو ہیں وہ گزرتے ہیں، تو سبھی کو ان مسئلے مسائل کا جو ہے پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی، سننے کی، پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔